حمد و صلاۃ و بات اللہ جل وعلا نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا یحزنون، خبردار اللہ دے ولیاں نو نہ کوئی خوف ہے نہ ہی پریشانی۔ اللہ دے ولی ہے کون نے؟ انہاں دی نشانی کی ہے، انہاں دی پہچان کی۔ اللہ نے خود بیان فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جڑے ایمان لے آئے اور تقوی اختیار کیتا، پرہیزگار رہے، وہ اللہ دے ولی نے۔ دو نشانیاں اللہ تعالیٰ نے اپنے ولی دیاں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی یہ ایمان، دوسری یہ پرہیزگاری، تقوی۔ اور تقوی تے پرہیزگاری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی کامل اتباع دے اندر ہے۔ جڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا سنت دا کامل اتباع کرنے والا ہوئے گا، فرائض و واجبات، سنن مؤکدہ، سنن غیر مؤکدہ، حتیٰ کہ مستحب چیزاں نوی نہ چھوڑے، او متقی تے پرہیزگار کہلاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا انبئکم بخیارکم، کیا میں کہوں نہ دساں کہ تواڈے جو اللہ تعالیٰ دے محبوب تے مقبول لوگ کون ہیں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ نے عرض کیا کہ حضور کیوں نہیں، تسی دسو نا اللہ تعالیٰ دے محبوب کے مقبول کون لوگ ہیں؟ قال خیارکم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، تواڈے جو اللہ دے محبوب اور اللہ دے پسندیدہ وہ لوگ نے جنہاں نو ویکھ کے اللہ یاد آ جائے۔ جنہاں دی محفل بیٹھ کے آخرت کی فکر پیدا ہو گئی، دنیا دی رغبت ختم ہو جائے، اللہ دی یاد انسان کو آ جائے، وہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ بندہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا محبوب ہوتا ہے۔ یہ نبی کریم علیہ السلام نے نشانی اور پہچان عطا فرمائی۔ ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ دے ولی وہ لوگ نے جنہاں دیاں راتاں کدی قیام وچ اور کدی سجدے دے اندر گزر جاندیاں نے، یا سجدے دے اندر یا قیام دے اندر، انہاں دی راتاں بلٹی۔ ایک وہ مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ لوگ جڑے اللہ کا ذکر کرتے ہیں قیام کی حالت وچ، قعود یعنی بیٹھنے کی حالت وچ، وعلی جنوبہم، اگر وہ
سوندے بھی نے اپنے پہلوان کے گل تاکہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی ولیت کی پہچان ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بخاری شریف کے جلد 2 صفحہ نمبر 963 عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ قال من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب. حدیث قدسی نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس بندے نے میرے ولی نال دشمنی رکھی میں انہوں اعلان جنگ کرنا, میں انہیں نال اعلان جنگ کرنا. گویا اللہ کے ولی نال بغض رکھنا, حسد رکھنا, دشمنی رکھنا یہ اللہ تعالیٰ نال جنگ کرنا ہے. ساڑھے آنڈ گوانڈ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ نے ولی نال بغض رکھتے ہیں. اگر کوئی بندہ قبر تے جا کے سجدہ کرتا ہے اللہ نے ولی نے نہیں آکھیا میری قبر تے سجدہ کرو. اگر کوئی جاہل جا کے طواف کرنا شروع کر دے اللہ نے ولی نے نہیں آکھیا میری قبر کا طواف کرو. اگر کوئی اجنڈ بے وقوف جاہل بندہ جا کے پگڑے پاڑے شروع کر دے ڈھول مارنے شروع کر دے اللہ نے ولی کا قصور تے نہیں. اگر یہ غلطی ہے قصور ہے تے جڑا یہ فیل کرتا ہے پیا جڑا یہ کام کرنا پیا وہ بھی غلطی ہے اللہ نے ولی کا تے قصور نہیں رہنے. انہاں کماں دی وجہ نال اللہ تعالیٰ دے ولی کے نال دشمنی رکھنی تے بغض رکھنا یہ اللہ تعالیٰ نال دشمنی رکھنی نہیں. کیونکہ انہاں چیزاں دا خلاف شرع کام جڑے ہوندے نے انہاں نال اللہ دے ولی کا کوئی تعلق نہیں. چادر چاڑن گیا تے ڈھول ٹمکا تے نچن ٹپڑ لگ پے یہ تعلق اللہ دے ولی نال نہیں. یہ ذاتی فعل ہے اور حرام ہے, جائز ہے. اسی طرح بیبیاں دا جانا پگڑے پانا نچنا ٹپڑا یہ شریعت کے خلاف حرام ہے, قطعی حرام ہے. اور یہ آکھنا کہ اللہ دے ولی دے دربار تے کم ہوتا ہے اور اللہ دے ولی دے دربار کو یا اللہ دے ولی کو تان کرنا اس فعل کی وجہ نال یہ تعلق اللہ دے ولی نال نہیں ہے. تو ذاتی فعل ہے جسے کیتا ہے انہوں مقبول کرو انہوں تان کرو لیکن اللہ دا ولی تے وہ جڑا اللہ دی عبادت کے اندر زندگی گزار کے اللہ دی بارگاہ میں پہنچ گئے. اللہ دے ولی نال اللہ دے ولی نال بغض رکھنا عداوت رکھنی یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ نہیں ترجمہ کیتا سی عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے من عاد لی ولی فقد آذنته بالحرب. جڑا میرے ولی نال دشمنی رکھے عداوت رکھے میں اودے نال جنگ نال اعلان کرنا. عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے, عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے. یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا, یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا. یہ شانہ کٹاتے نہیں لیکن اللہ تعالیٰ شانہ اور زیادہ عطا فرماتا اور بلندی عطا فرماتا ہے. یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا اور اللہ تعالیٰ ترقی عطا فرماتا. یہ منع کرنے والے شرک دے فتوے لانے والے کتاباں لکھ دے کے کالیاں کر گئے, اپنا منہ کالا کر گئے, اپنا نام اعمال کالا کر گئے, مر گئے. کیا درباراں دی رونق گھٹ گئی؟
مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادات تیرے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادات تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ، کوئی بھی بندہ میرا قرب حاصل نہیں کر سکتا وہ چیزاں چھڑ کے جڑیاں میں ادھر فرض کیتیاں نے۔ حضرت توجہ کرنا جی حدیث قدسی، جڑیاں چیزاں میں بندے تے فرض کیتیاں نے نا، وہ بندہ فرض نہ ادا کرے تے میرا قریب ہو جائے، میرا قریبی ہو جائے، میرا دوست بن جائے، میرا محبوب بن جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ نماز فرض ہے، نماز نہ پڑھے تے اللہ کا قریب ہو جائے، نہیں ہو سکتا، اللہ کے قریب نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اللہ نے نماز فرض قرار دیتی ہے، انہیں اللہ کا فرض چھڑے ہے، اللہ کا قریب نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح روزہ فرض ہے، اگر کوئی بندہ روزہ چھڑ کے رمضان شریف کا کہ آکے رب دا قرب مل جائے، وہ کبھی اللہ دے قریب نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جڑیاں چیزاں میں بندے تے فرض کیتیاں نے وہ فرض چھڑ کے تے میرے قریب آنا چاہے وہ میرے قریب۔ تے جڑے لنگ تے نہ بیٹھے جڑے نماز دے نیڑے ہی نہ جانے، لنگوٹ کس کے اگاں بال کے بیٹھے نے یا پنگڑے پا لیندے نے ڈھول مار کے، یہ ساڑھے کئی جاہل سمجھتے ہیں کہ اللہ دے ولی نے پہنچیاں سرکاراں نے، یہ نہیں پتا کتے پہنچیاں نے، انہوں نے بھی اللہ دا ولی سمجھنا بے وقوفی ہے، جہالت ہے۔ جڑا نماز دے قریب نہ جائے، روزے دے قریب نہ جائے، انہوں سمجھنا اللہ دا ولی ہے، یہ جہالت ہے، بے وقوفی ہے۔ خود رب ذوالجلال نے فرمایا جیڑیاں چیزاں میں بندے تے فرض قرار دیتیاں نے وہ فرض چھڑ کے تے میرا قرب حاصل کرنا چاہے کبھی میرے قریب نہیں آ سکتا۔ ہاں فرض ادا کر کے پھر نفل انی کثرت نال ادا کرے، لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احببتہ، فرض ادا کر کے پھر نفلی عبادت انی کثرت نال کردا کہ میں انہوں اپنا محبوب بنا لینا۔ اے رب تعالیٰ دا فرمان ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمائے پہلے فرض نے روزہ فرض ہے، فرض ادا کرے، پھر نفلی روزہ ہے، نماز پنجگانہ فرض ہے اور وہ بھی جماعت دے نال فرض ہے، کلیاں نہیں۔ جماعت نال نماز ادا کرنا یہ ادائے کامل ہے، کلیاں پڑھنا ادا ناقص ہے۔ اللہ کا قرب ادائے کامل نال ملتا ہے، ادائے ناقص نال بھی اللہ کا قرب نہیں ملتا۔ اگر کوئی سمجھے کہ جناب ایک بندہ گھر نماز پڑھتا رہے اللہ کا قرب مل جائے، نہیں، اس واسطے کہ خود امام الانبیاء، سید الانبیاء، آخر الانبیاء، محبوب خدا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جماعت نال نماز ادا فرمائی ہے۔ حتیٰ کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پہ انہیں کمزور ہو گئے کہ آپ خود نہیں ٹور سکتے، خود ایک پاسے حضرت علی، ایک پاسے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے موٹیاں دے اوپر سرکار نے سہارا لے کے کہ جناب مسجد آ کے نماز فرض اپنے جماعت نال ادا فرمائی۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت حسان الہند
امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ اس وقت ایک وقت بہت زیادہ بیمار ہو گئے، علیل ہو گئے کہ مسجد ٹر کے جان دی سکت نہ رہی۔ آپ نے لکھے ہے جمل النور رسالہ جڑا 9ویں جلد دے اندر لگا ہے نا، وہ دے شروع دے اندر لکھے ہے، فرمایا میری حالت اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ میں ٹر کے مسجد نہیں جا سکتا، میں جناب کرسی دے بینا تو 4 بندے میری کرسی چک کے رہ جاندے میں قریبی مسجد جا کے فرض نماز با جماعت ادا کرنا، کرسی میری چک کے رہ جاندے میں، پھر بھی اس حالت اتنی نماز جماعت نہ ادا کرنا میں۔ حضرات اے ولایت دی نشانی ہوتی ہے، اللہ دا ولی تا پڑھتا ہے جڑا فرض نماز جماعت نہ اللہ چھٹے، کیوں؟ نبی کریم علیہ السلام نے نہیں چھٹی، نبی کریم علیہ السلام کی سنت ترک کر کے، فرض چھڑ کے، واجب ترک کر کے کوئی اللہ دا قرب حاصل کرنا چاہے کبھی اللہ دے قریب نہیں ہو سکتا۔ وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أَحْبَبْتُهُ، ہمیشہ بندہ نفلی عبادت کرتا رہتا ہے، اس مقام تے پہنچتا ہے کہ میں انہوں اپنا محبوب بنا لینا، میں اپنا محبوب بنا لینا۔ اللہ فرماتا ہے حَتَّى أَحْبَبْتُهُ، میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ۔ فرمایا جس وقت میں ہوں اپنا محبوب بنا لینا، جس وقت میں اپنا ہوں اپنا محبوب بنا لینا، میں ہوتے کان بڑھ جانا جیدے نال وہ سنتا ہے، میں ہوتی اکھاں بڑھ جانا جیدے نال وہ ویکھدا ہے، میں ہوتے ہاتھ بڑھ جانا جیدے نال وہ پکڑتا ہے، میں ہوتے پیر بڑھ جانا جیدے نال وہ ٹرتا ہے، اور جدوں بھی میرے کو کسی چیز دے بارے سوال کرتا ہے تو میں انہا سوال رد نہیں کرتا، لَأُعْطِيَنَّهُ، ضرور بھی ضرور میں انہیں سوال کو پورا کر دینا۔ وہ اپنے واسطے سوال کرے یا کسی واسطے سوال کرے، جس وقت کرے، جتھے کرے، جنہ کرے، جنہیں واسطے کرے، جدو میں ہوں اپنا محبوب بنا لیا، پھر وہ جدو سوال کرتا ہے تو وہ نہ سوال رد نہیں کرتا بلکہ لَأُعْطِيَنَّهُ، لا مفتوح برے تاکید، نون سکیلہ برے تاکید، اللہ نے ڈبل تاکید لا کے فرمایا ضرور بھی ضرور میں اسے عطا کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اے مرتبہ ملیا کس طرح؟ اے دی وضاحت کیتی ہے علامہ فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر کبیر دے اندر۔ آپ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ الْعَبْدُ إِذَا وَاظَبَ عَلَى الطَّاعَاتِ بَلَغَ الْمَقَامَ الَّذِي يَقُولُ اللَّهُ كُنْتُ لَهُ سَمْعًا وَبَصَرًا۔ جدو بندہ عبادت دے اوپر ہمیشگی کرتا ہے، عبادت دے اوپر ہمیشگی کرتا ہے، وَكَذَلِكَ الْعَبْدُ إِذَا وَاظَبَ عَلَى الطَّاعَاتِ، ہمیشگی کرتا ہے اللہ کی عبادت ہوتے، طاعات ہوتے ہمیشگی کرتا ہے، پھر اس مقام دے ہوتے پہنچتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں ہوتے کن بڑھ جانا جدے نال وہ ویکھدا ہے، جدے نال وہ سنتا ہے۔ حضرت جب تک اللہ کی ہمیشگی نال فرما برداری نہ ہوئے، عبادت مستقل نہ ہوئے، وہ اللہ کا محبوب ایک کیویں ساڈے کھاتے پا دیندے نے لنگ تڑکیاں نوں جنہاں نوں نماز دا پتہ نہیں، قرآن دا پتہ نہیں، روزے دا پتہ نہیں، پگی نے چرسی نے وہ اللہ دے ولی بن بیٹھے نے، درباراں تے قبضے کر کے وہ ساڈے کھاتے پاندے ہو نہیں، اللہ دے ولی او نے جڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبانی بیان فرمائے نے، اللہ دے ولی او نے جنہاں نوں مفسرین نے بیان فرمایا، جڑا عبادت